پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے اعمال کی کتاب 8 باب پہلی آیت سے۔ ساؤل کلیسیا کو ستاتا ہے۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا اور یہ رسولوں کے سوا سب لوگ یہودی اور سامرے کی طرف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ استفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا۔ اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ سامریہ میں انجیل کی بنادی۔ پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے، اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی بنیادی کرنے لگا، اور جو موضع فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر انہیں دیکھ کر بالا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے۔ اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگیری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں۔ چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جیسے بڑی کہتے ہیں، اور وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا۔ لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے۔ شمع نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا، اور نشان اور بڑے بڑے معجزے دیکھ کر حیران ہوا۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا ہے، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی اور کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خدا یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس روپے لا کر کہا، مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پہ میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا ہے۔ تیرا اس عمل میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر، شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو بد کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بندی میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا، تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ پھر وہ گواہی دے کر خدا کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس ہوئے، اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری دیتے گئے۔ فلپس اور حبشی خوجہ۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا، اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوئے تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی ملکہ کندھا کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا، نزدیک جا کر اس کے رتھ کے ساتھ ہو لے۔ فلپس اس کی طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا، جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ کر بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی، لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا بال کترانے والے کے سامنے بے زباں ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پس تھالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور وہ اس کی نسل کا حال بیان کرے، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ خوجہ نے فلپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا، اسے یسوع کی خوشخبری، اور وہ راہ چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پہنچے۔ خوجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ فلپس نے کہا، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح
خدا کا بیٹا ہے۔ بس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور